یہ کہانی ایک ایسے شہر کی ہے جہاں لوگ بولتے کم اور سنتے زیادہ تھے۔ اس شہر میں شور بہت تھا مگر دلوں میں عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ اسی شہر میں عادل نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو ریڈیو پر کام کرتا تھا۔ اس کا کام تھا لوگوں کی آوازیں ریکارڈ کرنا، مگر اس کی اپنی آواز برسوں سے کہیں گم ہو چکی تھی۔ عادل پہلے بہت باتونی ہوا کرتا تھا، مگر ایک حادثے کے بعد اس نے بولنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ بول سکتا تھا مگر بولنا اسے بھاری لگتا تھا۔ ریڈیو اسٹیشن میں ایک دن اعلان ہوا کہ شہر کے پرانے پروگراموں کو دوبارہ نشر کیا جائے گا۔ یہ وہ آوازیں تھیں جو برسوں پہلے ریکارڈ کی گئی تھی۔ جب عادل نے پرانی فائلیں کھولیں تو ایک کیسٹ پر اس کا دل ٹھہر گیا۔ اس کیسٹ پر اس کا ہی نام لکھا تھا مگر تاریخ بہت پرانی تھی۔ اس نے کیسٹ چلائی تو ایک روشن اور پراعتماد آواز گونجی۔ وہ آواز عادل کی اپنی تھی، مگر ایسی جیسے وہ اب نہیں رہا تھا۔ عادل دیر تک وہ آواز سنتا رہا۔ ہر لفظ میں زندگی تھی، ہر جملے میں امید۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا۔ اس رات عادل سو نہ سکا۔ اسے بار بار یہی خیال آیا کہ اگر آواز باقی ہے تو شاید وہ خود بھی کہیں باقی ہے۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ پرانی آوازیں نشر کرے گا، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ وہ سچ کو روکنا نہیں چاہتا تھا۔ جب پروگرام نشر ہوا تو شہر میں کئی لوگ رک گئے۔ کچھ نے ریڈیو بند کیا مگر کچھ ایسے بھی تھے جن کی آنکھیں بھر آئیں۔ لوگوں نے ریڈیو اسٹیشن پر فون کرنا شروع کر دیا۔ کوئی کہتا یہ آواز اس کے ماضی کی یاد دلا گئی، کوئی کہتا اس نے خود کو سن لیا۔ عادل سب سن رہا تھا مگر خاموشی سے۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ بھی رہا تھا اور جڑ بھی رہا تھا۔ ایک کال ایسی آئی جس نے عادل کے ہاتھ کانپنے پر مجبور کر دیے۔ فون پر اس کی ماں کی آواز تھی جو برسوں سے خاموش رہتی تھی۔ ماں نے کہا، آج میرا بیٹا پھر سے بولتا ہوا لگا۔ یہ جملہ عادل کے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ عادل نے پہلی بار مائک کے سامنے آ کر خود بولنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر رکی نہیں۔ اس نے بس اتنا کہا کہ کچھ آوازیں وقت میں گم ہو جاتی ہیں مگر مرتی نہیں۔ شہر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس دن کے بعد عادل آہستہ آہستہ بولنے لگا۔ ہر لفظ آسان نہیں تھا مگر ہر لفظ سچا تھا۔ ریڈیو اب صرف آوازوں کا نہیں، دلوں کا مرکز بن گیا تھا۔ لوگ بولنے لگے، سننے لگے اور ہلکے ہونے لگے۔ عادل جان گیا تھا کہ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی مگر آواز کو قید کرنا خود سے ناانصافی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو آواز دل سے نکلتی ہے وہ دیر سے سہی مگر واپس ضرور آتی ہے۔